بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن زموع کی تمنائیں شہادت۔ حضرت عمرو بن زموع پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمرو بن زموع کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا، کسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے طعنے کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمرو نے سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹاؤ۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کا منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مستحق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا اور دونوں لڑتے رہے، حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی ناز کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور سے جا کر کہا، کیا آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے؟ کیا عمرو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ اسی کا نام ہے جنت کا شوق اور یہی ہے وہ سچا عاشق اللہ کا اور اس کے رسول کا، جس کی وجہ سے صحابہ کہاں پہنچ گئے کہ ان کی جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ بہتری کی کوشش کی، اونٹ چلے مگر وہ یا تو بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔